warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج الحمدللہ ہماری 7ویں کلاس ہے تجوید کی، اور پچھلے ہفتے ہم نے جو ہماری صفات تھی اپوزٹ کے ساتھ، یعنی صفات ود اپوزٹس، تو وہ ہماری ختم ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی ہماری وہ صفات شروع ہو رہی ہیں جو کہ وداؤٹ اپوزٹس ہیں. تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آگے چلوں، جو ہماری پچھلے ہفتے کی کچھ صفات تھیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہے اس کے بارے میں، تو اس کو تھوڑا سا میں یہاں پہ کلیئر کرتی جاؤں. یہ دیکھیں، جیسے یہاں پہ یہ جو پہلی پکچر ہے لیٹر ضا کی، ٹھیک ہے، اور اس کے جو 2 صفات ہیں اس کے اندر، وہ یہ ہیں الاستعلاء اور الاطباق. یہ دونوں موٹے حروف ہیں، ہیوی پڑھے جاتے ہیں. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ الاستعلاء کے جو حروف کون سے ہیں اور الاطباق کے، تو ان میں دونوں میں جو کامن ایک لیٹر ہے الضا بھی ہے، یعنی ضا بھی ہے. تو اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ زبان اور اوپر جو تالو ہے، یعنی جو اپر پیلٹ ہے، ان کے درمیان گیپ کم ہے، اور جو ساؤنڈ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ گیپ زبان کا اور اپر پیلٹ کا کم رہ جاتا ہے، تو یہ ہیوی حروف جو ہے، ہیوی لیٹرز ہیں، یہ ان کی نشاندہی کرتی ہے. اسی طرح دوسری پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو قاف ہے یہ بھی استعلاء کا لیٹر ہے، موٹا حرف ہے، مگر اس کی ایک اور صفت الانفتاح بھی ہے. انفتاح کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، یعنی کہ آپ کی جو زبان اور اپر پیلٹ ہے اس کے درمیان ڈسٹنس کم زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں رہتا، اور آواز اوپر ٹریپ ہونے کے بجائے کافی گیپ ہے اور یہاں سے وہ نکلتی ہے. تو ابھی جب ہم آگے آج قاف کی مزید صفت پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ چیز کلیئر ہو جائے گی. تو یہاں سے مجھے تفصیل یہ بتانی تھی اس کی کہ الاستعلاء کا یہ لیٹر ہے، یعنی کہ ایلیویشن کا، مگر ساتھ ہی یہ الانفتاح بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس قاف کی میں نے صرف مثال اس لیے دی ہے کہ وہ دینا یہاں آسان اس لیے ہے کہ دیکھیں قاف جو ہے یہ پچھلی زبان کی جو بیک ہے یہ اوپر کو لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا مخرج ہے، لیکن آواز اوپر کو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اوپننگ کافی ہے نا، تو اس لیے یہ الانفتاح بھی ہے، اور الانفتاح کا مطلب اوپننگ بھی ہے. تیسری پکچر اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ آسان یہ لیٹر تھا یہاں سمجھنے کے لیے، اور جو کاف ہے اس کی 2 صفات میں نے صرف یہاں لکھی ہیں، اور ایک تو ہے الاستفال اور دوسری ہے الانفتاح، ٹھیک ہے. تو الاستفال آپ کو پتہ ہی ہے کہ استعلاء کا اپوزٹ ہے، اور الانفتاح جو ہے یہ اطباق کا اپوزٹ ہے. تو یہ کاف کی جو صفت ہے، آپ دیکھیں کہ کاف کا مخرج چونکہ بالکل بیک آف دا ٹنگ پہ ہے، تو یہاں سے تو زبان اٹھی ہوئی ہے، مگر یہ پتلا لیٹر ہے، یہ موٹا لیٹر نہیں ہے، اس کو ہیوی ہم نہیں پڑھتے نا، جیسے کا تو یہ آرام سے اس کی آواز جو ہے وہ باہر کی طرف نکل جاتی ہے. تو یہ تھوڑی سی ریویژن تھی جو پچھلی صفات ہم نے پڑھی تھی ان کے بارے میں. آج ہم جو ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے کیریکٹرسٹکس وداؤٹ اپوزٹس، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الصفات التي لا ضد لها، ٹھیک ہے. اور اس کی جو پہلی صفت ہے وہ ہے الصفیر. صفیر کہتے ہیں وسلنگ ساؤنڈ کو. اس کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ حروف صفیر کو ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے. اس کے حروف کون سے ہیں؟ اس کے یہ 3 حروف ہیں بس، زا، سین اور صاد. اچھا، اب آپ یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ زا، سین اور صاد یہ 3 لیٹرز ایسے ہیں جن میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں، تو باقی جتنے لیٹرز ہیں ان میں نہیں ہوتی، نہیں. اسی لیے اس چیپٹر کا نام ہی یہی ہے کہ وہ والی صفات جن کے اپوزٹس نہیں ہیں. یہ سمپل ان 3 لیٹرز کے اندر یہ ایک اور مزید صفت پائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا علماء نے زیادہ اس کو کلیئر یہاں پہ کیا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل اگلی سلائیڈ پہ ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیں الصفیر، جیسے میں نے کہا کہ وسلنگ ساؤنڈ کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک اور جو تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو تجوید کے جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ ان تینوں لیٹرز کو ایک خاص پرندے کی طرف منسوب کرتے ہیں. مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ساؤنڈ ہے جو نکلتی ہے یہ ایکچوئل میں بھی مطلب ایکچولی یہ ایک پرندوں کی ساؤنڈ ہے، تو جس سے یہ وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں اگر میں پہلا یہاں پہ ورڈ جو ہے از، اس کو میں پڑھوں اور زا پہ میں نے سکون رکھا ہے اور الف پہ زبر یعنی حمزہ بن گیا، تو اس کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں ایک وسلنگ ساؤنڈ آئے. ٹھیک ہے. از از. اسی طرح اس، صاد کو دیکھیں اس اس، جو کی ساؤنڈ ہے یہ وسلنگ ساؤنڈ ہے. پھر اسی طرح اس، سین اس. اگر آپ اس کا مخرج یاد کریں، ان تینوں لیٹرز کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک، اگر آپ کے جو نچلے والے دو دانت ہیں ان کی جڑوں کو لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. جڑوں کو نہ بھی لگے، ان کے درمیان میں بھی لگے، لیکن نچلے دو دانت جن کو ثنایا سفلا بولتے ہیں، تو ان پہ اگر یہ دانت لگے، زبان کی نوک لگے گی تو یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. اب ان کی ایگزامپلز ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں. یہاں سے تحزن، زا کے ساؤنڈ میں آپ نوٹس کیجئے گا کہ ایک سیٹی کسی آواز آئے گی. تحزن، منزلون، زین، زین، یہ والی ساؤنڈ اس کے اندر ہونی چاہیے. اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے تو ہم کہیں گے از، از نہیں، از، یہ والی ساؤنڈ اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے. تو جب ہی ہم اس کی صحیح صفت کو ادا کریں گے. اب دوسرے لیٹر پر آئیں، صاد کے اوپر. فَأَصْبَحُوا، فَأَصْبَحُوا، وَوَصَّيْنَا، وَوَصَّيْنَا، صَغِيرَةٍ، صَغِيرَةٍ. آپ نے فیل کیا کہ صاد کے اوپر بھی ایک وسلنگ ساؤنڈ ہے. اب سین پہ، اب سین کے ایگزامپلس دیکھیں. اس، اس، مسلمون، مسلمون. السماء، السماء. انسان، انسان. آپ نے فیل کیا کہ سین پہ بھی ایک سیٹی کسی ساؤنڈ آ رہی ہے. اچھا، میں نے ایک یہ چارٹ بنایا ہے اور اس میں جسٹ ایک کوئک ریمائنڈر ہی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان تینوں لیٹرز کے اندر صفیر کے علاوہ، ابھی جو ہم نے صفیر کی اس میں صفت پڑھی، اور کون کون سی صفات ہیں جو کہ آپ نے یاد ہے پچھلے اپنے 2 یا 3 ہفتوں میں ہم نے پڑھی تھی کہ جن کے اپوزٹس تھے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں زا کے اندر اس کی صفت جہر بھی ہے. کیا مطلب ہے الجہر کا؟ کہ زا میں جہر موجود ہے، جہر والی صفت ہے. یعنی زا کو پروناؤنس کرتے ہوئے، زا کو ادا کرتے ہوئے اس میں ہوا نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ کو اپنی ہمس یعنی اپنی جو بریتھ ہے، جو سانس ہے، اس کو روکنا ہے. اس میں آپ کی ساؤنڈ جو ہے نا اس کا فلو ہے، بریتھ کا نہیں. ٹھیک ہے. جسے اگر آپ لوگ جب ہمس کو اور جہر کو ریوائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو زا کی صفت ہے وہ جہر کی ہے. اس کو ہم سین کی طرح ہمس نہیں اس میں دیں گے، ہوا نہیں ہوگی. جیسے زا، زا مطلب اس میں ہوا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جہر اس کے اندر ایک صفت ہے. پھر اس میں ایک رخاوہ کی صفت ہے، پھر الاستفال کی صفت ہے، الانفتاح ہے، اور الصفیر جیسے کہ آج ہم نے پڑھا. آخر میں آپ دیکھیں، آخری بالکل جو چارٹ میں تینوں کی صفت صفیر ہے. اسی طرح سین اور صاد کے اندر ہمس موجود ہے. جیسے اس، اگر آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے بولیں اس تو آپ کو ہوا فیل ہوگی. اسی طرح صاد میں بھی اس. ٹھیک ہے. لیکن زا میں نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زا کو صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے. اور اسی طرح
ان تینوں لیٹرز میں الرخاوہ کی صفت بھی موجود ہے. پھر سین میں الاستفال کی صفت ہے، یعنی سین جو ہے یہ ہیوی لیٹر نہیں ہے، اس لیے یہ استفال ہے یعنی استعلاء کا لیٹر نہیں ہے. اور صاد الاستعلاء ہے یعنی یہ ہیوی لیٹر ہے، اطباق کا بھی یہ لیٹر ہے آگے جیسے لکھا ہوا ہے. اسی طرح سین، اور مطلب ان کو آپ چارٹس کو، اس چارٹ کو اچھی طرح سے ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بہت اچھی سی کلیئر ہو جائیں گی. یہ میں نے ایک پرانی سلائیڈ اس کے ساتھ اس لیے رکھی ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو الشدہ ہم نے پڑھا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الشدہ کے 3 اپوزٹس آپس میں تھے، الشدہ، التوسط اور الرخاوہ. یہ تینوں ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، ٹھیک ہے. تو جو شدہ تھا اس کے جو لیٹرز ہیں اگر آپ کو یاد ہو، ایک سیکنڈ، شدہ کے جو لیٹرز ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ تھے اجدو، قطن، بکت. اب میں یہ اپنی سلائیڈ کو میں بیک نہیں کر پا رہی ہوں، یہاں پہ اسٹک ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنی پرانے نوٹس نکال کے دیکھیں یا پرانی سلائیڈز اگر آپ لوگ خود سے چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ الشدہ کے جو لیٹرز ہیں وہ ہیں اجدو، قطن، بکت، یعنی حمزہ، جیم، دال، قاف، تا، با، کاف اور تا، تے یعنی، ٹھیک ہے. ان میں سے یہ 5 لیٹرز قطب جد کے بھی ہیں، یعنی قلقلہ کے لیٹرز بھی ان کے اندر موجود ہیں. تو صرف یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قطب جد کے لیٹرز ہیں یہ شدہ کے بھی لیٹرز ہیں، سارے کے سارے، یعنی 5 کے 5 یہ شدہ والے لیٹرز بھی ہیں. اب اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر ہم قلقلہ شروع کرتے ہیں. اور قلقلہ جو ہے یہ بھی صفت ہے کس کی؟ مطلب حروف کی، ان حروف کی، قطب جد کے حروف کی ایک صفت ہے قلقلہ. اس کو انگلش میں کہتے ہیں شیکنگ یا باؤنسنگ. اس کا بھی کوئی اپوزٹ نہیں ہے، یہ بھی وداؤٹ اپوزٹ ہے. ایک بات اور میں یہاں پہ ذرا آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتاتی جاؤں کہ یہ ہم صفات لازمہ پڑھ رہے ہیں. صفات لازمہ ود اپوزٹس وہ ہم نے ختم کر لیے. آج ہم نے شروع کیے ہیں صفات لازمہ، اس میں وداؤٹ اپوزٹس، یعنی یہ وہ والی صفات ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہیں، جن لیٹرز کے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو اب القلقلہ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. القلقلہ جیسے میں نے کہا شیکنگ اور باؤنسنگ، اس کا ایک اور نام بھی تجوید کی کتابوں میں ملتا ہے اور وہ ہے لقلقہ. بہرحال جو مشہور ہے، زیادہ جو فیمس ہے وہ القلقلہ ہی ہے. اس کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں حروف کے سکون کے وقت، یعنی یہ والے جو حروف ہیں یعنی قطب جد یہ جو حروف ہیں، تو تجوید کی اصطلاح میں ان حروف پر جب سکون ہوگا تو اس وقت ان کے مخرج میں پیدا ہونے والی جنبش کو قلقلہ کہتے ہیں. یعنی جو اس کے میں جب اگزامپلس پڑھوں گی تو آپ کو زیادہ یہ پھر کلیئر ہوگا. یہ دیکھیں، ایک چیز آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جتنے 5 لیٹرز ہیں قاف، تا، با، جیم اور دال، یہ میں نے ریڈ لیٹر سے یہاں پہ لکھے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یہاں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف شدہ بھی ہیں. ان 5 لیٹرز میں شدت والی کوالٹی یعنی صفت بھی پائی جاتی ہے. جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر میں قلقلہ کو ایکسپلین کروں گی تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. ابھی ہم قلقلہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قلقلہ کی کوئی صفت ان لیٹرز کے اندر نہیں ہے. ابھی ہم صرف اس کو شدہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر میں اس کو شدہ کی صفت کے ساتھ پڑھتی ہوں تو میں کہوں گی آپ. اس سے کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو آواز کلیئر نہیں ہو رہی. خالی شدہ کی صفت تو آپ نے اپلائی کر دی مگر آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ آپ نے کون سا لیٹر پروناؤنس کیا ہے. تو اس لیے اس کے اندر پھر ایک اور صفت پائی جاتی ہے، وہ ہے القلقلہ. تو جب میں کہوں گی آق تو یہاں پہ آواز باؤنس ہوئی ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ میں نے کون سا لیٹر ادا کیا ہے، کون سا حرف میں نے ادا کیا ہے، آق. ٹھیک ہے، جب آواز پلٹ کی آئی تو اب صحیح پتا چلتا ہے کہ شدہ تک تو ہم نے اس کو صحیح پڑھا تھا آق، لیکن جب ہم نے اس میں قلقلہ کی صفت ایڈ کی تو آواز باؤنس ہو گئی. اسی طرح اگر میں یہ طا اب ایسے پڑھوں اب، تو آپ نے فیل کیا شدہ تک تو ٹھیک ہے لیکن کلیئر نہیں ہوتا
آپ کو صحیح سمجھ نہیں آتا کہ کون سا لیٹر ہے، تو پھر اس میں ہم قلقلہ کی صفت کو ایڈ کریں گے اور ہم کہیں گے آپ، آپ، آواز پلٹ کے واپس آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں تیسرے اس پہ آؤں لیٹر پہ با پہ، تو یہاں پہ آپ دیکھیں اگر میں کہوں اب تو یہ کلیئر ادا نہیں ہوا، ایک اس کا حق ادا نہیں ہوا اس لیٹر کا، کیونکہ جب اس لیٹر پہ سکون ہوگا تو اب اس کے اندر ایک اور صفت آنی ضروری ہے اور وہ ہے قلقلہ کی. اور یہ یاد رکھیں کہ جب ان لیٹرز پہ سکون ہوگا تو ہی قلقلہ کی صفت پیدا ہوتی ہے. تو جب میں کہتی ہوں اب تو نہیں کلیئر ہوتا، تو جب میں کہتی ہوں اب، آواز پلٹاتی ہوں، شیک ہوتی ہے، باؤنس ہوتی ہے، تو اس میں قلقلہ کی صفت آ جاتی ہے. اب ہونٹ بند کر کے آپ دوبارہ کھولیں، اب، آپ، آپ. اسی طرح اگر میں کہوں آج تو کلیئر نہیں ہے جیم، ٹھیک ہے. لیکن جب میں اس کو قلقلہ کی صفت ایڈ کر دوں تو میں کہتی ہوں اج، اج، یہاں تک شدہ کی صفت، اور جب میں کہوں اج، اج، تو پھر یہ قلقلہ کی صفت اس میں شامل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس لیٹر کو صحیح طریقے سے ادا کیا، یعنی شدہ بھی تھی اور پھر اس کے بعد قلقلہ بھی اس میں ایڈ ہوا. اسی طرح دال کو آپ دیکھیں اد نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک شدہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک اور صفت بھی اس میں موجود ہے اور وہ ہے قلقلہ. تو آپ کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ اد، اد، آواز آپ کی پلٹ کے واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، جن لوگوں نے میرے ساتھ تجوید کی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو میں مراتب القلقلہ پڑھا چکی ہوں، اور علماء نے مراتب القلقلہ یعنی لیولز آف قلقلہ جو ہیں، کہیں پہ 7 ہیں، کہیں پہ 3 ہیں، کہیں پہ 5 ہیں، کہیں پہ 4 بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بہت ہی معمولی سا باریک سا ہی فرق ہے، مگر فرق موجود ہے. تو میں نے جو سعودیہ سے جو میں نے اپنا کورس کیا تھا تو اس میں انہوں نے ہمیں لیول 4 پڑھائے تھے. آج بھی وہ بکس میں موجود ہیں، وہ ریفرنس بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں نے اور آسان کرنے کے لیے اس کو میں نے یہ کیا کہ میں نے یہاں پہ اس کے 3 لیولز ہی رکھے ہیں، جو کہ موسٹلی بکس میں ایسے بھی موجود ہیں، اور بہت سے جو تجوید کے علماء ہیں وہ اس کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو آسانی کے لیے بھی، اور چونکہ اس میں ہمارے اس کورس میں بہت سارے نئے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اس لیے میں نے اس پیٹرن کو تھوڑا سا چینج کیا آسانی کے لیے. جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی، یا پہلے تو ہم نے 4 لیولز اس کے پڑھے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آسانی کے لیے آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ مراتب القلقلہ جو ہے وہ 3 ہیں. جیسے میں نے کہا کہ علماء کی اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن ہم اسی پہ اسٹک کرتے ہیں. پہلا جو لیول ہے وہ کہلاتا ہے القلقلہ الکبریٰ، یعنی ظاہر کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی جو جس میں زیادہ قلقلہ ہوگا، اسٹرانگ قلقلہ ہوگا. وہ کب ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ 5 لیٹرز ہیں قطب جد کے اور جن پہ سکون ہوگا. اب الحق ہے یہاں پہ تو، مگر اس پہ شد ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ اس پہ شد ہو اور پھر آیت آ جائے، اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ جب وقف کریں تو پھر ظاہر ہے جب ہم وقف کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی بھی اوپر زیر زبر پیش، یعنی جو آخری لیٹر پہ حرکت ہوتی ہے وہ ہم نہیں پڑھتے. جب ہم نہیں پڑھتے تو ہم ان دیکھا، ان سین، ایک یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ سکون ہے نا. مثال کے طور پہ الحق کے آگے آیت ہوتی تو ہم اس کو الحق پڑھتے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کے اوپر شد بھی ہے تو یہاں پہ سب سے اسٹرانگ قلقلہ ہوگا، جیسے الحق، الحق. آواز ایک تو آپ کی باؤنس ہوگی، پلٹ کر آئے گی، پلس زیادہ اسٹرانگ قلقلہ ہے کیونکہ یہ شد والا قاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 قاف ہیں اور پھر ان پہ ہم نے ایک سکون لے لیا، الحق، ٹھیک ہے. سیم ادھر تب، تب، ٹھیک ہے. اسی طرح جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اگر آگے ہم وقف کرتے ہیں، آیت کی وجہ سے رکتے ہیں تو پھر اس پہ ہم سکون لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحج، الحج. اس طرح القلقلہ الوسطی، وسطی میں درمیانہ، یعنی جو سیکنڈ لیول ہے اس کا وہ ہے القلقلہ الوسطی. چونکہ میں نے عربک کے نام ہی رہنے دیے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ یہی نام ذہن میں رکھیں تاکہ ہم تھوڑے تھوڑے سے یوز ٹو ہوں عربی ناموں کے بھی.
یہ وہ اگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ یہ لیٹرز لفظ کے آخر میں آئیں گے اور وہاں پہ کوئی آیت آ جائے، وہاں پہ بھی ہم وقف کر لیں. ٹھیک ہے. ایکچولی اگر میں یہ کہوں کہ جو کتب ہے یہ ایک بہت اچھی اگزامپل میں نے یہاں پہ نوٹ نہیں کی ہے، میں نے اس کو ابھی اس وقت غور کر رہی ہوں، تو آپ اس کی جگہ میں اس کی جگہ کوئی اور اگزامپل، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پہ آیت آئے گی، اور اگر یہاں پہ ہم نے وقف کیا تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتب کتب. ٹھیک ہے. یہ نمبر 2 ہے اس کا لیول. الحق وہ اسٹرانگ تھا، اسٹرانگسٹ تھا. ٹھیک ہے. کتب، اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا کم قلقلہ کریں گے کیونکہ اس پہ شد نہیں ہے. ریزن صرف یہ ہوگا کہ شد نہیں ہے، وقف ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح یولد یولد. ٹھیک ہے. خلق خلق خلق. اچھا، اس کو ایک ایگزامپل اس کی سورۃ الاخلاص میں بھی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہر آیت کے اینڈ پہ ہم نے جب وقف کیا تو یہاں پہ القلقلہ الوسطی ہوا، یعنی درمیانہ قلقلہ، بہت اسٹرانگ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کا جو تیسرا لیول ہے وہ ہے القلقلہ الصغرا. صغرا چھوٹے کو کہتے ہیں، یعنی جو سب سے کم جہاں پہ قلقلے کی شدت ہے وہ لیول 3 پہ ہے، سب سے جہاں پہ کم ہوگا. تو شرط وہی ہوگی کہ ان لیٹرز، یعنی جو 5 لیٹرز ہیں قطب جد کے، ان کے اوپر سکون ہوگا، مگر یہ کسی بھی لفظ کے بیچ میں آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ کم قلقلہ ہوگا. جیسے یہ دیکھیں اگزامپل سامنے ہے آپ کے. اقرا اقرا اق اق. ٹھیک ہے. آواز آپ کی شیک ہوتی ہے، باؤنس ہوتی ہے. ابراہیم، اس کو اگر ہم غلط پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ابراہیم. اقرا اقرا. ٹھیک ہے. اق، پہلے شدت والا صفت ڈالیں، اس میں شدہ کی صفت ڈالیں، اق، پھر قلقلہ ہی ڈال دیں. اق اق اقرا. اب، یہاں پہ شدہ کی صفت اب، مگر قلقلہ بھی ایڈ کریں. اب اب ابراہیم. اسی طرح دال میں آپ شدہ کی صفت پہلے رکھیں، فد فد، مگر اس میں قلقلہ ڈالیں تو فد فد فدیتن فدیتن. کلیئر؟ ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہم نے پڑھا القلقلہ کو اور صفیر کو. یہ 2 ہم نے صفات ہم نے الحمدللہ پڑھ لی. اب تیسری جو اس کے اندر صفت ہے وہ ہے اللین، ایز، جینٹل. اللین کی جو صفت ہے یہ 2 لیٹرز پر ہے اور ان کے بھی ظاہر اپوزٹس نہیں ہیں، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم بغیر اپوزٹس کی والی صفت پڑھ رہے ہیں. اس کو مد لین بھی کہتے ہیں. کہیں پہ ہم جا کے اس کو مد بھی سے پہلے لگا دیں گے مد لین، لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اللین کی ہم آج اب صفت پڑھ رہے ہیں. اس کی جو تعریف ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ حروف مخرج پر زور دیے بغیر نرمی سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ 2 لیٹرز کون سے ہیں؟ یہ ہیں واو اور یا. یعنی پورے قرآن میں جب بھی یہ 2 لیٹرز آئیں، کون سے 2 لیٹرز آئیں؟ واو یا. تو ان کی 2 شرائط ہیں. لین کی صفت اس میں شامل کرنے کے لیے ان کی 2 شرائط ہیں صرف. نمبر 1 یہ کہ واو کے اوپر سکون ہو اور واو سے پہلے آنے والے لیٹر کے اوپر زبر ہو. یا پہ سکون ہو اور یا سے پہلے آنے والے لیٹر پر زبر ہو، تو یہ اس کے اندر پھر لین کی صفت آ جائے گی. واو کی ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں. اردو میں اگر ہم اس کو پڑھیں نا تو ہم کہتے ہیں خوفن، خوفن. ٹھیک ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر سکون ہے، سکون کا نشان ہے، اور واو سے پہلے جو لیٹر خا ہے اس پہ زبر ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے سافٹلی، نرمی سے، کیونکہ یہ وہی شرائط پوری کر رہے ہیں جو کہ لین کی ہیں. یعنی واو میں ہم لین کی صفت کیوں ڈال رہے ہیں کہ واو سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو پہ سکون ہے اور واو سے پہلے زبر ہے، تو ہم یہاں پہ لین کی صفت ڈال دیں گے، صفت ایڈ کریں گے. خوف
خوف. اچھا اگر واو سے پہلے یہاں پہ پیش ہوتا تو آپ دیکھتے کہ جو واو مدیہ ہے نا، اگر واو سے پہلے پیش ہو تو خو پڑھیں گے نا. اس خو کو پڑھنے سے آپ کے ہونٹوں پہ پریشر آتا ہے، ہونٹوں کو ٹائٹلی آپ کو راؤنڈ کرنا پڑتا ہے، سختی کے ساتھ ہم وہ ان کو پڑھتے ہیں. خو، یا آپ اس طرح سے کہہ لیں مو، ہے نا، ہونٹوں کو بالکل گول کر کے آپ نے وہ ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن جب واو سے پہلے زبر آ جاتا ہے اور واو پہ سکون ہوتا ہے تو یہ لیٹر نرمی سے اور ایزیلی پڑھے جاتے ہیں. خوفن، خو، خو، ہے نا، واو پہ کوئی پریشر نہیں ہے، واو ادا کرتے ہوئے کوئی پریشر نہیں بن رہا. اسی طرح دوسرا لیٹر آپ دیکھیں، واو پہ سکون ہے اور اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یہ لین کی صفت واو میں آ گئی. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ توبتن. اگر ہم غلط پڑھیں گے تو ہم کہیں گے توبتن. تو غلط پڑھتے ہیں اور جو قرآن تو کہتے ہیں توبتن. خوفن. لیکن یہاں پہ ہم جب لین کی صفت ایڈ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے توبتن، توبتن. فرعون، فرعو، او. پھر ہم غلط پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرعون، یا اردو میں پڑھتے ہیں تو فرعون کہتے ہیں، تو اس طرح قرآن میں بھی پڑھ جاتے ہیں فرعون، او. ٹھیک ہے، فرعون. اسی طرح یا کو دیکھیں، یا پہ سکون کا نشان ہے. یہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر میں مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ حروف لین ہے، حرف لین ہے. یا اس پہ کیا ہے؟ سکون ہے. اور اس سے پہلے را پہ چونکہ زبر آ رہا ہے تو یا آپ کا لین کی صفت اب رکھتا ہے. تو غلط پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قریش، قریش، ہے نا، کہتے ہیں نا قریش مکہ یا قریش قبیلہ، قریشی. تو یہاں پہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا وہ ہے قریش، رئی، قریش. ٹھیک ہے. اسی طرح کیفا غلط، کیفا، کئی، کیفا. علیہم، علیہم، لئی، کئی، قرئی، خوف، توبتن، فرعون. تو ہم نے اس میں یہ لین کی صفت ڈال دی، تو یہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. اچھا، آج جو ہماری آیت آف دا ڈے ہے اس کو میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ ہماری آیت آف دا ڈے ہے آج، اور اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ مومنون کی 2 آیات ہیں. بے شک فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ سورہ مومنون کی ان آیات میں سے ہیں، یہ ابتدائی 2 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں آیت نمبر 10 تک، تو بلکہ 11 آپ کہہ لیں. تو اس میں جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ جو صفت بیان کر رہے ہیں مومنین کی وہ یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومنین. کون سے مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے؟ کون سے مومنین ہیں وہ جو فلاح پا گئے؟ وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اسی سورۃ المومنون میں جو پھر جو 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے مومنین کی وہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس پہ میں بعد میں آؤں گی، لیکن یہاں صرف میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ان آیات کا سیکوینس بھی بہت اہم ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 7 صفات مومنین کی بتائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر معمولی لوگ ہیں اور ان کی بہت ہی اہم ان کے اندر صفات ہیں. پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ یہ نمازوں میں اپنی خشوع اختیار کرتے ہیں، مطلب ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جن میں خشوع ہو. اور خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عموماً ہم کرتے ہیں کہ ایسی نماز جو فوکسڈ ہو. خشوع کا مطلب ہے کہ ایسی نماز جس میں آپ کے جسم کے اندر ایسی فیلنگ، ایسا خوف، جس میں ادب بھی ہو، محبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو، مطلب اللہ کی ذات کی بڑائی کا احساس بھی ہو. اور نماز کی حالت میں ایسا خوف جو آپ کے ایک طرح سے مسلس کو نم کر دے. جیسے اس کی اگزامپل میں اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ جیسے ٹیچر اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو آواز دے کہ احمد یہ تم کیا کر رہے ہو،
مطلب شاگرد اپنی ٹیچر کی آواز سن کے سہم جائے، ایک خوف سا اس کے اندر آ جائے، مگر اس کی ٹیچر کی رسپیکٹ بھی اس کے دل میں ہوتی ہے. تو جب ایسا ایک خوف نماز میں آتا ہے تو یہ خشوع ہے. نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرض فرمائی، یعنی اور دوسرے جتنے احکامات ہیں وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمان پر یہ تحفہ اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جو جس کے لیے اسلام میں 5 بار پکارا جاتا ہے، 5 بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس کی فرضیت آ گئی اور حدیث میں اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس کے باوجود قیامت تک روزانہ مسلمانوں کو پکارا جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اقامت حجت الیک، کہ اقامہ یعنی جو اقامہ دی جاتی ہے جو اذان کے بعد، وہ آپ پر حجت ہے، وہ تم پر حجت ہے. تو دیکھیں اس کی مثال اس طرح سے میں دے سکتی ہوں کہ ایک بچے کو اگر ماں دن میں 5 بار کہے کہ بیٹا تم نے نا صبح 7 بجے اسکول جانا ہے، پھر تھوڑی دیر میں کہے بیٹا تم نے صبح 7 بجے اسکول جانا ہے، پھر کہے 7 بجے اسکول جانا ہے، ایسا عموماً نہیں ہوتا نا. نارملی ہم ایسے نہیں کرتے، ہم بچوں کو ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے صبح 7 بجے اسکول جانا ہے. لیکن اگر بار بار کہیں گے تو بچہ جو ہے وہ سوچے گا کہ مطلب مجھے معلوم تو ہے مجھے جانا ہے. لیکن یہاں پہ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دن میں 5 بار ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے 5 بار ہمیں پکارا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ. اور کیوں بلایا جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں بلایا جاتا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہ نماز کی طرف آؤ. کیوں آؤ؟ حی علی الفلاح، تاکہ تم کامیابی کو پالو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح کی طرف آؤ یعنی حقیقی کامیابی، وہ سکسیس جو ہم اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ نماز میں ہے. نماز کی طرف آؤ تو فلاح کی طرف آؤ. اسی طرح نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب قیامت کے دن بندے سے ہوگا اس کے عملوں، اس کے کاموں میں، اس کے عمل میں، وہ اس کی نماز ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ مجھے نظر نہیں آتا، میں اندھا ہوں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تسمعون النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا نعم، سنتا ہوں، آتی ہے مجھے آواز. تو آپ نے فرمایا فاجب، تو پھر تم نماز کے لیے جاؤ، یعنی تم اس کا جواب دو، حاضر ہو مسجد میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینا شخص کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اذان کی آواز سنے اور وہ گھر میں نماز پڑھیں. نماز اسی طرح وہ عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. جنگ کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، سفر میں ہو، کسی حال میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی معافی نہیں رکھی. جنگ کی حالت میں آپ کو معلوم ہی ہوگا، قرآن میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں بھی جو مطلب آرمی ہو یا فوج ہو وہ باری باری نماز ادا کرتے ہیں گروپس کی شکل میں بھی. مطلب ایک گروپ جو ہے وہ پہرا دیتا ہے، دشمنوں میں ظاہر ہے وہ لوگ گھرے ہوتے ہیں، جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ پہرا دیتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پہرا دیتے ہیں اور پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. مطلب جنگ کی حالت میں بھی ان کو نماز پڑھنی ہے، مگر اس طرح سے. اسی طرح سے بیماری کی حالت میں آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں، تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کوئی اتنا زیادہ بیمار ہے تو وہ لیٹ کے پڑھ لے. اور اگر لیٹ کے بھی کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت ہی کوئی سیریس ہے اور اس کو اگر ہوش ہے، مطلب اگر کوئی بے ہوش ہے تو اس کے اوپر تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہوش ہے تو وہ اشاروں سے نماز پڑھے، مگر نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے تو پڑھنی اس کو بھی ہے، مگر قصر کر لو، مختصر کر لو نماز کو. اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے.
یہاں میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کوئی شادی آ جائے، بازار جانا ہو، کوئی فنکشن ہو، ذرا سی مصروفیت آ جائے، بچوں کے اسکول کالج میں جب ایگزامز آ جائیں تو نمازوں کو چھوڑ دینا تو عام سی بات ہے۔ یہاں پر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اس کو نماز کی عادت ڈالیں۔ جب ہم خود نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بچے کو نماز کے لیے ساتھ کھڑا کریں، اور اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کریں، اور اس وقت بھی اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کے والدین پھر گناہ گار ہوں گے۔ یہاں پہ بڑی اچھی ایک مجھے یہ چیز لگتی ہے، یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی بیت المقدس سے منہ پھیر کر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھیں، تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ کہیں ہماری وہ نمازیں جو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے وہ ضائع تو نہیں ہو گئیں، کیونکہ جو یہودی تھے اس وقت مدینہ میں وہ مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا کہ اچھا پھر تو جو تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ نمازیں تو تمہاری ضائع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ ایمان ضائع نہیں کیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارا کہ وہ تمہارا وہ ایمان ضائع کر دے۔ مراد ایمان سے یہاں پہ ہے ان کی نمازیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی تو لکھ سکتے تھے، یہ بھی تو قرآن میں ہو سکتا تھا کہ لیضیع صلاتکم، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ یعنی ایمان اور نماز کا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی جس کی نماز ضائع ہو گئی گویا اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ سورہ مدثر کی ایک آیت ہے کہ جب جنتی اپنے جنتوں میں چلے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جہنمیوں میں کچھ لوگوں کو، تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کس وجہ سے، کیوں تم جہنم میں ہو، سقر یعنی جہنم، کیوں تم یہاں پہ موجود ہو؟ قالو، تو وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی من المصلین کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریگولر نہیں تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، عصر پڑھ لی تو ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی تو فجر کی نماز چھوڑ دی۔ مطلب ان کو جہنم میں لے جانے کی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت کو اگر ہو سکے تو آپ لوگ گھر میں ذرا کھول کے تفصیل سے پڑھیے گا کہ بہت ہی ایک سوچنے پہ مجبور کر دینے والی ایک آیت ہے۔ اسی طرح چند احادیث میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد آئیں۔ ایک اور حدیث ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایک اور حدیث ہے وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی تو میں نے سوچا یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ضرور شیئر کرنی ہے کہ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا کہ ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ نماز وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو ایک بچے نے جواب دیا کہ جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے بچے نے جواب دیا جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرے بچے نے جواب دیا جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بچے نے اور معصومیت سے جواب دیا کہ جن کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک اور بچے نے بھی معصومیت کی انتہا سے جواب دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جواب تو یہ سب صحیح ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پہ ہم سب نے غور کرنا ہے کہ اگر کبھی کوئی نماز مس ہو جائے تو سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی سعادت عطا نہیں فرمائی۔ یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں جو کہہ لیجئے کہ کچھ ٹپس ہیں نماز کو بہتر کرنے کی، اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ صفات آ جائیں کہ نماز میں سجدے لمبے کریں، خشوع کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہ کریں، مطلب اس طرح سے ہم سجدہ کریں کہ اپنے پورے ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں وہ جیسے ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو۔
پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم قیام میں پڑھتے ہیں اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ کے، تو یہ جب ہم پڑھیں اس آیت کو تو کئی دفعہ آپ ریپیٹ کریں، اس کو بار بار دہرائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اپنے ہر معاملے میں اپنے آپ کو بے بس پائیں، اللہ سے ریلیشنز مضبوط کریں۔ نماز میں سستی، کوتاہی، کاہلی قابل قبول نہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ فرصت ملی تو پڑھ لی، نہیں ملی تو نہیں پڑھی، دل کیا تو پڑھ لی۔ اسی طرح ایک کسی کا قول ہے جو کہ یہ بھی سوچنے پہ مجبور کر دینے والا قول ہے کہ جو چند قدم چل کر نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ تو ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے علی المؤمنین مومنین پر، کتابا موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ، فرض ہے مومنین پر نماز کا پڑھنا۔ یہاں پہ کتاباً کتبہ سے ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے واجب کر دی گئی، لکھ دی گئی، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، واجب کر دیے گئے، تو موقوتاً وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ آیت سورہ نساء کی اس آیت کا حصہ ہے جس میں اس سے پہلے فرمایا گیا ہے ان آیات میں کہ آپ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ جاب پر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نماز آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں۔ آپ کی پرائمری ڈیوٹی، آپ کی مین ڈیوٹی، آپ کی پہلی ڈیوٹی آپ کی فجر کی نماز ہے، پھر آپ کی ظہر کی نماز ہے، پھر آپ کی عصر کی نماز آپ کی پہلی ڈیوٹی ہے، پھر آپ کی مغرب کی، اور پھر اسی طرح عشاء کی۔ اس کے بیچ میں آنے والے جو گیپس ہیں نا سارے، وہ آپ فل کریں اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کے حساب سے۔ مراد یہاں پہ کہنے کا سارا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کو ترتیب دیں، نمازوں کو فوقیت دیں۔ تو اس کی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورہ مومنون کی ان آیات کا حصہ ہے، اور یہ آخری آیات ہیں، اور یہ 11 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اور جو یہاں پہ 7ویں صفت ہے وہ یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کو وراثت میں پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں علماء نے یہاں پہ نمازوں کی حفاظت سے مراد سنتیں لی ہیں، یعنی کہ وہ سنتیں، نوافل، اشراق، چاشت وغیرہ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ ان نمازوں کی حفاظت کرتی ہیں کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ گارڈ ہیں ان کی، یعنی آپ کی فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو نوافل ہیں، آپ کی جو دوسری نمازیں ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی ان کی کمی بیشی کو دور کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ علی صلواتہم یحافظون سے یہ بھی مطلب ہے کہ نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ تو ادا کرنا ہی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ بھی، اور ادب کے ساتھ، اور پورے اس کے جو بھی اس کی سنتیں ہیں اور جو نوافل ہیں ان تمام اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا اس کی حفاظت کے اندر آتا ہے۔ پھر یہاں پہ کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ ساتھ ہی دیتے ہیں کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ جس کو وراثت ملے۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں جنت الفردوس کو پائیں گے۔ کس وجہ سے؟ اب بیچ کی صفات میں چھوڑ دوں تو پہلی صفت تھی نماز میں خشوع اختیار کرنا، اور جو آخری صفت اس میں مومنین کی بتائی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہیں، اور وارث کس کے؟ جنت الفردوس کے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پھر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سورہ مومنون میں مومنین کی جو 7 صفات بیان ہوئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور نمازوں میں خشوع اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔